انیس صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، میں آج بہت ہی اہم سوال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ جو لوگ اسٹیٹ لائف انشورنس کے متعلق معلومات حاصل کرنا شروع کرتے ہیں اور پھر پالیسی کروائے بغیر آدھی نامکمل معلومات کے ساتھ اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں، ان کو آپ کیا خاص پیغام دینا چاہیں گے؟ بہت شکریہ یاس صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، کیونکہ میں بھی اپنے مشاہدے کے مطابق آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ لوگ بہت دلچسپی سے انشورنس کے بارے میں پوچھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد جب ان سے رابطہ کیا جاتا ہے تو انہوں نے پالیسی نہیں لی ہوتی، پھر وہ جذبہ ان کا ماند پڑ جاتا ہے۔ حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ پالیسی لیں یا نہ لیں، آپ کو اس پالیسی کے بارے میں صحیح طریقے سے معلومات ہونی چاہیے، صحیح، یعنی کہ اس کے فیچرز اور اس کے تحت حاصل ہونے والے بینیفٹس کو آپ کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے، اور خصوصی طور پہ اپنی ضرورت کے مطابق ایک پلان کو ڈیزائن کروانا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی ہم سے رابطہ کرتا ہے، اگر وہ تحمل سے ہمارے سوالوں کا جواب دے تو ہم اس کے لیے ایک ایسا زبردست جامع طور پہ پلان ڈیزائن کر سکتے ہیں جو کہ ان کی ضروریات کو پورا کر سکے گا۔ تو ایسے پلان کے بارے میں جب آپ جان لیں گے اور واسطہ یا بالواسطہ اس کے فوائد کو سمجھ لیں گے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ پلان لیے بغیر نہیں رہیں گے۔ صحیح، جب بات ادھوری ہوتی ہے یا آپ اس کو صحیح طرح سمجھ نہیں پاتے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں فون پہ ہی سب کچھ بتا دیں، یہ بات ہے 1 to 1 کرنے والی، فیس ٹو فیس کرنے والی بات ہے۔ جب تک ہم نیڈ انالیسس نہیں کریں گے، جب تک ہمیں اندازہ نہیں ہوگا کہ آپ کی ضرورت کیا ہے، ہم آپ کو کیسے ایک سلوشن دے سکتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ساتھ ہی آپ یہ توقع کریں کہ وہ آپ کو میڈیسن جو ہے وہ لکھ دے، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ صحیح، یعنی کہ آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھتے ہیں جی فرمائیے کیا مسئلہ ہے آپ کا، تو ایسے موقع پہ ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کو پوری توجہ سے سنتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے۔ مسئلہ سننے کے بعد پھر وہ آپ کی تشخیص کرتے ہیں، معائنہ کرتے ہیں، اور اپنے تجربات اور اپنے فہم و فراست کے روشنی میں آپ کو وہ دوا تجویز کرتے ہیں، اور علاج کے ساتھ ساتھ آپ کو پرہیز بھی تجویز کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جب آپ ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو آپ کو اپنے بارے میں بتانا چاہیے کہ آپ کی انکم کا سٹینڈرڈ کیا ہے، آپ کی لائبلٹیز کیا ہیں، آپ کے ایسٹس کیا ہیں، آپ کی فیوچر کی نیڈز کیا ہیں، آپ کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں۔ ان تمام کوائف کی روشنی میں ہم آپ کے لیے ایسا پلان تیار کریں گے جو آپ کی تمام ضروریات کو پورا کر سکے گا۔ یعنی مثال کے طور پہ بہت سے افراد اس لیے ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے سلوشن چاہتے ہیں، یعنی کہ جب ان کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے اکٹھی رقم کی ضرورت پڑے تو اس اسٹیٹ لائف کی پالیسی سے ان کو ہیلپ ملے، ان کو اسسٹنس ملے، یا اپنی بیٹی کی شادی کے لیے وہ اسٹیٹ لائف کی پالیسی کا انتخاب کرتے ہیں۔ اٹس مین کہ وہ ایک سلوشن لے رہے ہوتے ہیں، بے شک، پالیسی کی نسبت دراصل وہ حل لے رہے ہوتے ہیں اس ضرورت کا جو ان کو مستقبل میں پیش آئے گی۔ تو اسی طرح آپ بھی تحمل سے اپنی انکم اور اپنے ایکسپنس کو بیلنس کرتے ہوئے ایک بجٹ ایلوکیٹ کریں، اپنی انکم میں سے ایک رقم کو مختص کریں جو خالصتاً کمپلسری سیونگ کے زمرے میں آئے۔ ٹھیک ہے، اور آپ کی اس ویڈیو سے بہت اہم میں بات ناظرین تک پہنچانا چاہوں گا کہ ہماری یہ پالیسی لازمی بچت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ بلا شبہ، میں چیلنج سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ اپنے تئیں لانگ ٹرم سیونگ نہیں کر سکتے، بے شک، اور وہ بھی مستقل مزاجی سے۔ ایسے ہی، یعنی کہ آپ کو ایک لائے عمل چاہیے، کوئی ایسا اسکیجول چاہیے جس پہ کاربند رہتے ہوئے آپ منظم انداز سے بچت کر سکیں۔ بے شک، تو آپ کو اسٹیٹ لائف کی پالیسی سے بہتر کوئی آپشن نظر نہیں آئے گا۔ یعنی کہ آپ انکم حاصل کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ایکسپنس بھی ہو رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ بجٹ ایلوکیٹ کر لیں کہ آپ نے اپنی انکم کا 5%، 10%، 15 یا 20% سیو کرنا ہے، تو وہ مستقل مزاجی سے وہ سیو ہوتا رہے گا طے شدہ مدت کے لیے، اور پھر اس مدت کی تکمیل پہ آپ کو اکٹھی رقم مل جائے گی، اور یہ رقم آپ کے مستقبل میں کام آئے گی۔ تو اسی لیے فائنینشیل پلاننگ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور انیس صاحب یہاں پر ایک بات میں بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی کام کرنے کا جب آپ ارادہ کرتے ہیں اور اگر آپ اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل نہیں کرتے تو آپ کبھی بھی اس کام سے کسی قسم کا فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسا ہی ہے، آپ کو اس کی پوری معلومات حاصل ہوگی تو پھر آپ وہ کام اچھے طریقے سے کر سکیں گے۔ اور میں یہاں پہ یہ بھی کہوں گا کہ اگر آپ کو ساری معلومات حاصل ہو جائیں انشورنس پالیسی کے بارے میں، اور پھر آپ یہ ایویلویٹ کریں کہ یہ پالیسی اگر آپ کے لیے نہیں ہے تو پھر اور بات ہے، لیکن آپ آدھی معلومات کے ساتھ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور آدھی معلومات کے ساتھ اتنی اہم منصوبہ بندی کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اس میں نظر انداز کرنے کے حوالے سے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ کوتاہ نظر ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ اتنی بصیرت نہیں رکھتے، وہ اس کو ایک لمبے عرصے کی اسکیم کہہ کے جو ہے نا وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ صحیح، جب ہم ان کو 20 سال کی پالیسی کے بارے میں بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کون جیتا ہے 20 سال، جب 20 سال کی باری آتی ہے تو وہ 20 سال پہ یہ کمنٹ کرتے ہیں اکثر لوگ جو ہے ایسے ہی ہے کہ 20 ایئرس کے بعد کیا ہوگا، ہم بوڑھے ہو جائیں گے، پیسے کی ویلیو کیا ہوگی۔
یہ پیسہ ہمارے کس کام آئے گا؟ یہ باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مستقل مزاجی سے آپ بچت کیسے کر سکیں گے؟ ایسے ہی ہے. آنے والے کل میں یہ باتیں ایکسکیوزز کا باعث نہیں بنیں گی. اگر آپ 20 سال کی پالیسی نہیں لیں گے تو کیا وقت تھم جائے گا یا رک جائے گا؟ بلا شبہ نہیں. وقت تو اپنی رفتار سے چلے گا. عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے گزرتے وقت کو پروڈکٹیو بنائیں اور اس وقت کو تعمیری لحاظ سے مستقبل میں ایک مائل سٹون بنائیں تاکہ اس وقت آپ کو ایک اکٹھی رقم میسر آئے اور آپ کی فیوچر نیڈز اچھے طریقے سے پوری ہو سکیں. انیس صاحب، اتنی تفصیل کے ساتھ اس سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. آپ کے مستقبل کی محافظ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان.